الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی احباب انتہائی محبت اور عقیدت نال مل کے درود پاک پڑھیں. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، بالخصوص علماء کرام اور سادات کرام، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے آئی دی اس بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ دے اندر شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میری دعا ہے خلاق عالم اساڈی سب دیاں حاضریاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. یقیناً بانیان محفل نے بڑی خوبصورتی دے نال اس پروگرام نو ترتیب دیتا ہے. میں دعا گو ہاں خلاق عالم آئی دی اس بزم پاک نو قبولیت دا درجہ عطا فرمائے اور آئندہ تو اس توڑی بہتر انتظام دی اللہ رب العزت سانو سارے نو توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، ساڑی اس محفل دے اندر میرے یمین و یسار میری ملت دے کثیر تعداد وچ علماء تشریف فرما ہیں. میں سب دے نام تے نہیں جاندا، لیکن جنہاں دی محفل ہے وہی نہ سارے نو جان دے. دعا کریں نا اللہ رب العزت جنہاں سب دی عزت و وقار دے اندر برکات عطا فرمائے. یہ کو بند کرے سو جی، سونا بھی بند کر دے. اکا اے آواز ٹھیک ہے. ساڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ساڑے درمیان پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت نقش پیر بارو کریم صوفی باصفا حضرت صاحبزادہ پیر خواجہ محمد حسن الباروی صاحب آپ تشریف فرمانے. میں دعا گو ہاں خلاق عالم حضرت دی زندگانی دے اندر برکات عطا فرمائے اور جتنے بھی آپ دے مریدین و متعلقین و متوسلین ہیں اللہ کریم سب نو قدم قدم تے خیر و برکت عطا فرمائے. آپ نے ہی میں نے حکم فرمایا کہ تساں ایتھے آ کے اپنا سبق سنا کے جانا ہے. میں حضرت دے حکم تے حاضر ہاں اور ایک کریمی فرمائی کہ آپ خود بھی تشریف لے کے آئے. اللہ کریم آپ دی اے محبت قبول فرمائے اور جتنے بھی آپ حضرات تشریف لے کے آئے ہو اللہ کریم ساڑی سب دیاں حاضریاں قبول و منظور فرمائے. دوستانی عزیز، قبل اس نے کہ میں بات شروع کراؤں تسی حضرات سماعت فرماؤ. ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرنا، لیکن گزارش یہ ہے جتنی دیر تک گل بات جاری رہے تساں توجہ رکھسو تاکہ گل بات کرنے تے سنن دا سکون ملدا رہے. تے سبحان اللہ آکھن دے نال بندے نو ثواب مل جاندا ہے، ایک رونق بھی ہوندی ہے اور بڑا عرصہ سنیو تساں چپ رہ لیا، ہن بول لیا کرو. خیر ہے، کچھ بھی نہیں، بول لیا کرو. کئی مولوی یہ ویکھنے، مولوی آکھنا بھی توہین ہے لفظ مولوی دی. کئی مڈوم بھی ہو جائے ویکھن یہ لفظ ٹھیک رہا سی انہاں دے واسطے. او تے کھلو کے کوڑ مریندے ہوندے سامنے واہ 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 مرن والے ہوئے بیٹھے ہوندے، حالانکہ وہ کوڑ مریندا بیٹھا ہوندا. تہاڈی ہر شے سچی ہے، تساں مڑ منہ تکدے رہ جاندے. اس واسطے بس اوقات جھوٹا بندہ زیادہ رولا پا کے نا وہ سمجھدا کہ شاید میں سچا ہوں، تے سچا بندہ بڑا شریف رجا بن کے اپنا سارا روڑا کٹ باندا ہے. اس واسطے اتنا بولو جتنا تہاڈا حق ہے. ٹھیک ہے، اجے بھی کئی بالکل چوپ شاہ بن کے بیٹھے، اتنی تہاڈی آواز آندی رہنی چاہیے. میرے ذمے جڑا عنوان ہے میں کوشش کرے ساں کہ وہ شان مصطفیٰ بھی ہوے پئی تے نال اصلاح معاشرہ بھی ہوے پئی. اے دو چیزاں میرے ذمے ہیں تے میں انشاءاللہ دوئی عرض کرے نا. گرامی قدر حضرات، حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علی 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. فرمایا جڑا بندہ ہر روز دی بنیاد تے اپنی عادت بناوے کہ وہ میری ذات دے اتے 50 مرتبہ درود پاک پڑھ سی، میرے آقا فرماندے قیامت والے دیہاڑے میں او دے نال سلام علیہ سا.
اس واسطے 50 مرتبہ والے وظیفے تے عمل ضروری ہے تے جی پڑھ دیاں چاس آونیاں تے بے شک 50,000 باری چپڑے آئے کہ پڑھنا ضرور ہے. اللہ کریم سانو سارے انو عمل دی توفیق بخشے. جو آیات تو یہ بات میں پڑھیاں اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا قسم ہے سانو اس شہر مکہ دی، وانت حل بہذا البلد، اس واسطے کہ تساں اس شہر دے وچ جلوہ گر ہو، ووالد وما ولد، فرمایا اس باپ دی بھی قسم ہے جے دے تساں بیٹے ہو. بالکل سادہ میں ترجمہ کیتا ہے لیکن تھوڑا جا علم و حکمت دے کچھ موتی ہیں جنہاں نو چگنا ضروری ہے. سب تو پہلے اے قسم ارشاد فرمائی میرے رب تبارک و تعالیٰ نے. یہ تھے ایک مسئلہ سن لو، اسی جتنے حضرات بیٹھے ہیں ساڑی شریعت اسلامیہ دے وچ اسی دو چیزاں دی قسم چاہ سکنے ہیں جبکہ چاون دا شریعت حکم بھی دے وے. قسم اس لئے چاونی چاہی دیئے جس ویلے بات سچی ہوئے، سامنے والا بندہ تقاضا بھی کرے اور اس تو بغیر رولا بھی نہ مکے. اے حدود و قیود ہو میں نے تو بات قسم چاونی چاہی دیئے. میں گل گالتے اگلے نے تقاضا کیتے نہیں تینوں قسم چاون دی لوڑ ہی نہیں. سمجھ آئی نا، کوڑی گالتے قسم چاون دی لوڑ ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس واسطے گل بھی سچی ہوئے اور اگلے دا تقاضا بھی ہوئے کہ تو قسم چاہ اور رولا بھی مکدہ پیا ہوئے تے وقت حلف چکن دی اجازت ہے. یاد رکھیں اے میں گل گالتے قسم علی گل اینیو اے میں قسم چاہنا تینوں کسی آنکھیں ہی نہیں، تینوں کیڑی لوڑے قسم چاون دی. پہلے یہ بات توجہ طلب ہے. دوسری بات یہ ہے قسم چاونیاں دو شیاں دی ساڈی شریعت اسلامیہ دے اندر، یا بندہ قسم قرآن دی چاہ سکتا ہے یا رحمان دی چاہ سکتا ہے، بس اس تو علاوہ تسی کسی شے دی قسم نہیں چاہ سکتے. بھاویں او مسیح تے بھاویں او مکہ تے بھاویں او مدینہ تے بھاویں او تیرا پیو ہے تے بھاویں ماں ہے تے یہ شاہ مرضی ہے. قسم نہیں، قسم جڑی منعقد ہونی ہے نا وہ انہاں دوہاں لفظاں دے نال یا اللہ دی قسم ہوے یا مڑ قرآن دی قسم ہوے. سمجھ آندی پئی ہے کوئی نہیں آتا رات میں. اچھا ایک ذہنی سوال پیدا ہوئے ساڈے واسطے یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ نے تے شہر دی قسم کھادی، نبی پاک دیاں قسماں چاہیاں، چہرے دیاں، زلفاں دیاں، یہ بات کیا ہے؟ زمین دیاں قسماں، اسمان دیاں قسماں، چاند دیاں، تارے دیاں، بہت ساریاں قسماں اللہ نے قرآن ارشاد فرمائیاں. یہ کیا وجہ ہے؟ وہ دی وجہ یہ ہے پہلی تی بات ہے او خالق و مالک ہے، او جے دی بھی قسم چاہے تو انو کی ہے. سمجھ آندی بھئی آپ حضرات میں او خالق و مالک جے دی بھی چاہے تو مسئلہ کی ہے. ٹھیک ہے، اسی بندے آئیں، اسی مکلف آئیں، احکام ساڑھے ہوتے انہاں دا ترتب ہوندہ ہے کہ مڑ سانو ساڑھا دائرہ ہے کہ اس دائرے چوزا نکل نہیں سکتے. او تا رب ہو یا رب واسطے دائرہ کے ڈالاوے. آواز مڑ بٹھی ہے تو اٹھی جناب، سمجھ آندی بھئی. اور دوسرا تفسیر مدنی دی اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے سوال اٹھا کے 3 سپارے چیدہ جواب بھی دیتا ہے. وہ فرما دینے کہ جڑا رب قسمہ چاہتا نا اس واسطے کہ انسانی اذہان وہ قسم والی گل زیادہ قبول کر دیں. انسان دا ذہن ہے کوئی بھی قسم والی گل وہ زیادہ قبول کردا ہے. اس ویلے تو انہوں پتہ ہی کوئی نہ قسم کے دی چامنی کے دی نہیں. اللہ رب العزت نے بات انہاں دے ذہن، انہاں دے کلچر، انہاں دے معاشرے دے مطابق کلام فرمایا بھئی تسی قسمہ چاہ کے ایک دوے دی گل نو پکا کر لیندے ہو تے من جاندے ہو، بندیاں دیاں قسماں نو مندے ہو میں تے رب ہو کے قسمہ چاہی جانا. سمجھ آ رہی؟ ایک قسمہ اس واسطے رب نے چاہیاں. اور دوسری بات یہ روح البیان دے وچ بھی لکھا گیا کہ رب جس لئے قسم چاہتا نا کسی چیز دی او دے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوندی ہے تاکہ قوم او دے متوجہ ہوئے. جس طرح والتین والزیتون فرمایا سانو انجیر دی بھی قسم ہے تے زیتون دی بھی قسم ہے. یہ قسم چاہیے حالانکہ دو پھل ہیں. فرمایا ایک تو اس واسطے ہے کہ وہ قسم چاہتے ہیں اللہ نے بھی قسم چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ ادھر متوجہ ہوئے. یہ مطلب کیا ہے کہ تہاڈا جڑے انسان جتنے بھی بیٹھے ہو انجیر کھاون دے وچ بھی تہاڈا فائدہ ہے تے زیتون کھاون دے وچ بھی تہاڈا فائدہ ہے. آواز مٹھی ہو گئی ہے سرکار ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک قسم کھاون دا یہ مقصد ہے جڑا قسم ذکر فرمائی جاندی ہے اللہ رب العزت طرفوں. لیکن اسی ایک قسمہ کسی اور چیز دیاں نہیں چاہ سکتے کہ چاونی ہے یا اللہ دی یا قرآن دی. بس انہاں لفظاں دے نال قسم ہو سی کہ وہ منعقد ہو سی ورنہ منعقد نہ ہو سی. اچھا یہ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ آ گیا تے ہن آ جاؤ. اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا سانو اس شہر دی قسم. بلد شہر نو آدے ہی نہیں، لیکن یہ جڑا میں ترجمہ کیتا میں کیتا شہر مکہ. توجہ ہے بیراما دی کوئی نہیں. اکثر علماء تفسیر جس ویلے تفسیر فرمائی نہ تے انہاں اس لفظ دا ترجمہ کر دیا اللہ نال بریکٹ دے وچ لکھیا ہے اس تو مراد شہر مکہ دی قسم ہے. کیوں؟ فرمایا کہ مکہ دی قسم اس واسطے نہیں ارشاد فرمائی کہ او دے وچ کعبہ ہے یا کعبے دے وچ حجر اسود ہے یا اوتھے زمزم دا کھوہ ہے یا اوتھے حج ہوندا ہے. توجہ ہے نا سارے حضرات دی؟ فرمایا جڑی قسم ارشاد فرمائی ہے نا وہ اس وجہ تو ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. فرمایا قسم مکے دی کعبے دی اس واسطے چاہندے پیا ہے
کہ محبوبہ اس مکے دے وچ تساں جلوہ گر ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اتو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عظمت واضح ہوندی پئی ہے. اور ایو مسئلہ ہا کہ جڑا شیخ محقق نے قلم اٹھایا. آج لوگ فرمایا کہ اختلاف کریں دن بھی مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. فرمایا اس لفظ تے غور کر لو تے تہاڈا رولا مکدا ہے. توجہ ہے بیرامہ دی فرانسی کہانی کہ پوچھا او کس طرح؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سانو شہر دی قسم ہے, نہ مکے دا نام لیا تے نہ مدینے دا لیا ہے. بلد آکھیا, بلد شہر نو آدن کہ کہڑے شہر دی قسم ہے؟ فرمایا جے دے وچ حضور تو سارا آندے ہو. فرمایا جتنی دیر تک حضور مکے آنے مکے دی قسم ہے, جدن مدینے ٹر گئے مڑ مدینے دی قسم بڑھ گئے. توجہ ہے بیرامہ دی کوئی نہیں. 5-7 بندے مڑ چپ کر کے بیٹھن, ٹوپی والے تو تیرے نال والے گوڑے چھڑ کے بہو میرا چان اور کیمرے والے گوڑے چھڑ کے بہو ترکڑا ہو کے بہو ذرا آواز کمزور آنی نہیں ہو. گوڑے چھڑ بھاؤ تو بیٹھا او گوڑے چھڑ مر رہے ہیں. ہاں ہی ترکڑا ہو کے بہو بالکل. پوچھا سبحان اللہ کہنا ہے, پٹھان ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ناراض نہیں ہوں گے آپ حضرات. گل سمجھ آئیے میرے بھائیاں نو, یہ مسئلہ ہی مکا کے رکھ دیتا. لوگ یہ تنازع کھڑا کر دینا جی ٹھیک ہے مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. ادھر ایک جواب شیخ محقق نے دیتا ہے بھئی یار اتھے بلد ہے مکے مدینے دا نہ ہی کوئی نہیں, وجہ شہروں دی قسم جے تے حضور ہیں. ساجہ دی بات ہے جدوں تک مکے چلتے مکے دی قسم جدوں مدینے آ گئے تے مدینے دی قسم. دیٹس اوکے, اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. ہن سمجھ آئی آپ حضرات نو؟ اچھا اگر آ گئی ہے تو ہن ایتھے دوسری بات بھی سن لو. شیخ محقق نے یہ بھی منصفانہ بات ارشاد فرمائی. اگر بطور شہر ویکھیا جائے باؤنڈری دے حساب دے نال بھی اے شہر مکہ ہے تے اے شہر مدینہ ہے, فرمایا اس اعتبار دے نال ویکھیا جائے تے شہر مکہ افضل ہے. اور اگر خاص مقام دے اعتبار دے نال ویکھیا جائے تے پھر مدینہ افضل ہے. آپ اگر گئو کس طرح بے مکے کو خاص مقام نہیں مکہ ہے, مکے چ بڑے بڑے خاص مقام ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس غار دے وچ گئے تشریف لے گئے اور وحی نازل ہوئی, انہوں جبل نور اج بھی آکھیا جاندا ہے, غار ہیرا. سمجھ آ رہی نا؟ مولویاں دی مات ماری گئی ہے, منن تے امن تے پورے پہاڑ نو نور مان جاندے, نہ منن تے حضور نو نہیں مندے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ پرسوں رات میں بلوچستان سی تو اتنے میں گل بیان کی تھی, ایک بندہ میں نے آکھنے لگا وہاں تو قرآن نازل ہوا تھا تو اس واسطے نور ہے. میں کہا وڈ کے مرنی بھائی جتھے اقرا بسم ربک الذی 4 آیاتاں پہلیاں آئیاں او تے پہاڑ نور والا بن گیا تے جے سینے تے 6666 رہتا آئیاں. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. توجہ ہے میرے بھائیاں دی کہ کوئی نہیں؟ کیا لوگ کملے والیاں گلاں کردے نے جناب, کیا کملے والیاں گلاں کرے گا؟ اوتھے تے قرآن نازل ہویا, میں کہ ابتدا ہوئی سارا تو نہیں لتھا. توجہ نہیں فرما رہے نوجوانوں, بول سکتے ہو تساں بھئی جتھے پہلیاں 4 موٹ والیاں ایتاں نازل ہو جاون ترتیب نزول دے اعتبار دے نال. یہ ترتیب قرات دی یہ ترتیب نہیں ہے, یہ ترتیب نزول ہے. اس اعتبار دے نال آوے تو انہوں پورے پہاڑ نو منی بیٹھا ہے, بڑھ کے مرنی تے میں کہا جے تے سارا آپ نازل ہو گیا قرآن. قرآن و نور نے مندہ کو بندے دے پوتر پڑھو جناب. ہاں ہو چاہیے ہمارا مولی نہیں بتاتا, مگر نہیں بتائے گا یہ امام محمد رضا کا نوکر بتائے گا. گرامی قدر حضرات, اس واسطے اس مسئلے نو سمجھو. میں کہ یہ بھی خاص مقام ہے. غار ثور جتے ہجرت دی رات گئے وہ بھی خاص مقام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جتھے حج ہوندہ ہے مینا عرفات مزدلفہ وہ بھی خاص مقام ہے. مقام ابراہیم بھی خاص مقام ہے. توجہ ہے بیرامہ دی کوئی نہیں؟ صفا مروہ بھی خاص مقام ہے. سمجھ آئیے؟ سارے کعبہ جتنے وہ بھی خاص مقام ہے. کہ موڑا کے مدینہ کی میں افضل ہے خاص مقام دے تھے نے. میں کہتے ہیں وہ بھی دسنا شفا دے اندر قاضی یاد مال کی لکھیا وہ فرما دے نے کہ مدینہ پاک دا او خطہ او حصہ او جگہ جتھے میرے نبی اس وقت آرام فرمانے, یعنی روضہ اقدس دے وچ. توجہ ہے بیرامہ دی کوئی نہیں ہے؟ جتھے آپ جلوہ گارن آرام فرمائیں. فرمایا جتنا زمین دا حصہ میرے مصطفیٰ دے جسم اقدس دے نال مس ہے, فرمایا کائنات دے وچ اس تو سونا تے اونچا مقام ہے ہی کوئی نہیں. سمجھ کائنات دے وچ یہ صرف میں مکے دی گل نہیں کردا پیا, میں کائنات دا لفظ استعمال کیتا ہے. تے ذرا اس دائرے نو سمجھن دی کوشش کرو. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ علماء نے بالاتفاق اس بات نو لکھیا ہے. فرمایا جتھے نبی جلوہ گارن اپنے روضہ پاک دے وچ جیڑا زمین دا حصہ حضور دے جسم اقدس و انور و اطہر دے نال مس ہے, فرمایا کعبے تو بھی افضل ہے. یہ سمجھ آوے تا, یہ سمجھ آوے تا. اے میرے بھرانو موبائل چکے دی ٹوپی والے نو موبائل جے وچ پاؤ, میرا چاہنے موبائل والا بندہ مینوں باہر ہی نہیں. کھانے کعبے تو بھی افضل ہے, حجر اسود تو بھی, مقام ابراہیم تو بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا ایون دن اتھو تک کہ اللہ دے عرش تو بھی افضل ہے.
سمجھ آ رہی ہے؟ علماء لکھے ہے وہ یہ کیسے ہے؟ میں نے کہا اس واسطے کہ یہاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جلوہ گر ہے، حضور دی نسبت دی وجہ ہے۔ فرمایا اس نسبت نو ویکھیا جاوے تے مڑ اے مدینے دا اے خطہ اے سارے جہان تو افضل۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن میں بات یہ سمجھا رہے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا شہر دی قسم ہے جے تساں راندے ہو۔ اگر علماء نے تھے ایک اور مسئلہ بھی حل فرمایا، فرمایا اگر حضور دی آمد ویکھی جاوے، اے ہن میلاد شریف دا مہینہ ہے نا، اس نقطے نو بھی سمجھ لو، آمد ویکھی جاوے تے مکے دے وچ نہیں توجہ فرمائی، مڑ مکے دی قسم ہے تے جے بننا ویکھیا جاوے تے مدینے دے وچ ہن تائیں مدینے نے تے مڑ مدینے دی قسم ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ایتھوں ایک نکا جہا نقطہ ہور بھی سن لو۔ بس اوقات اج کل کئی کیڑے مکوڑے، اے ہن ربیع الاول دا چاند چڑھ گیا نا، اے کیڑے مکوڑے اے انہاں دے پٹن دا ٹائم شروع ہو گیا، باقیاں دا مک گیا، انہاں دا شروع ہو گیا نہیں توجہ فرما رہا ہے۔ میرا خیال ہے ہن ساری چھڑیاں انہاں نوں دیو تاکہ ہن تہاڈا بولو تو صحیح چا مرو مدینے جاؤ، ہن انہاں دا ٹائم شروع ہو گیا پٹن دا، حضور کی خوشی نہیں منانی چاہیے۔ میں کہ بھی البدایہ والنہایہ ابن کثیر دی پڑھ لا، او دے وچ لکھیا ہے امام سہیلی دی حوالے دے نال، فرمایا شیطان 4 موقعاں تے بڑا رونا ہا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اہل سٹیج میرا ساتھ دیندے پین علماء، لیکن جڑے میرے ورگے بیٹھے ہو تساں کئی چپ کر کے بیٹھے ہو، ذرا میرا ساتھ دیو۔ 4 ویری حضور شیطان بڑا رونا ہے، اے علماء نے لکھیا ہے کدن کدن۔ فرمایا پہلی باری جدو ملون ٹھہریا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت ہی چکڑیا ہے، بڑا رونا ہے، اس کے بڑیاں موجان پر ایک نکی جی غلطی کر کے کتھے دا کتھے اپڑ گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بار اے آسمانہ تے جاندا ہا تے فرشتے دیاں گلاں سن کے آندا ہا، ٹھیک ہے؟ دوئی باری ایتھوں بھی اینوں بھجا کڈیا، توجہ ہوے تے سناواں چاہ۔ اے گرمیاں تساں وے دیو سو بھی ایک تارا جیا اوتھے ایک انگارا جیا بلدا تے اوتھے تساں دیو تارا تروٹ کے ڈٹھا ہے، اے باہر سوتے پتے کدا نظر آوندا ہے، اے تارا شارا کوئی نہیں ترٹدا، یہ کیا شاہ ہے؟ میں کہ شیطان دی لترے چھن ہوندی، کئی بندے ڈھلے پائے گئے، میں کیا کہ شیطان دی لترے چھن ہوندی، اکی میں ہے میں کیا پڑھ تفسیراں شہاب ثاقب پڑھ سے نا تے تینوں ساری شے نظر آ جاسی۔ اے شہاب ثاقب تو مراد وہ کتاب نہیں جڑی دیوبندی لکھے، نہیں، اس تو مراد لفظ شہاب ثاقب کی تفسیر ہے، علماء تفسیر لکھے ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ شیطان جدو آسمانہ تے ونجن لگدا نا، پورے آسمان تے اللہ نے ایک فرشتے دی ذمہ داری لائی ہوئی ہے، او پورے آسمان تے پہرا دیندا ہے، او دے ہاتھ دے وچ بڑی بلا ایک ڈانگ ہے، تہاڈی بولیے ڈانگی آدن سوٹا ٹمبا ڈھیا جو بھی آدے ہو، او دے ہاتھ دے وچ بڑا برا ہے، جیسے نے اتنا چڑھن دی کوشش کرندا او مریندا یا دی کھتی دے وچ کمدا جناب، اینو مڑ اگ لگدی ہے تے انگارے دی شکل دے اندر اے نیچے ڈہ پوندا ہے، اے جڑا او انگارا نظر آوندا ہے تارا نہیں ٹرٹدا، شیطان دی لترے چھن ہوندی پئی۔ اچھا یہ جو مسئلہ سمجھ آگے تو نال ایک اور بھی سن لو، اگر تسی انڈیا دے ہندوؤں دا اگر کافرانہ عقیدہ دیکھو تو آدن یہ ٹائم بڑا قبولیت دا ہوندا ہے، آدن جے شمنگو ڈھیندی ہے، میں کیا بڑھ کے سارے انو پیارے ہوندے نہیں توجہ فرمائی میرے نقطے تے اپنے کوئی نہیں جناب، ایوں شیطان علی گل بندہ خدا سمجھتے صحیح اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے شیطان دی لکڑے چرے ساڈے اسلام دے وچ اجازت ہے جے شے نظر آوے تے فوراً پڑھنا ہی ولا حولا ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اے پڑھنا ہے، سمجھ آئی ہے؟ تاکہ شیطان ڈھاندا بھی کدائیں ہور جا ڈبے، تاکہ دی ہور لتریشن ہوئے۔ اچھا بات کدائیں دور نہ ٹر جائے، اس بات نو ذرا سمجھن دی کوشش کرے، شیطان کتنی باری سب تو زیادہ روننا ہے؟ بولو یہ 4 بندے تو سور نال بولو ہی صحیح، 4 مرتبہ۔ نمبر 1 جدوں اینو ملون ٹھہرایا گیا، نمبر 2 جس لئے آسمانہ تو جاندہ تو لتر لگے پہلی باری بجایا، توجہ ہے سمجھ آئی؟ یہ دا مطلب ہے جڑے شیطان ہوندے نا جی وہ ایک عرصے تک وقت آندے جاندے راندن، بس جدو وہ لتر لگ دے نا، اے جڑے حکومت والن ہون لگنے ہی نانو بھی لتر ہی ٹائم ہی ناندا بھی تھوڑا ہی نعمت ہوں دستا پیا ہی نے، سمجھ آ رہی میری بات دی؟ شیطاناں نوں تھوڑی جی ڈھیل دتی جاندی ہے نا، 4-5 بندے چپ ہو گئے کہ نہیں بلے تے مور تے نہیں لائی بیٹھے، سمجھا کرو سرکار، جاگیا کرو انہاں مسئلے نوں سمجھا کرو۔ یعنی بات میں عرض کر رہا ہے شیطانوں تھوڑی جی ڈھل ہوندی ہے، پر اس بار کا دیر تو ہو سکتی ہے، پر انیر نہیں ہو سکتا۔ اچھا تیسری مرتبہ کدو روننا ہے؟ توجہ میں ادھر کہہ رہا ہے، میں مٹھا جا بولی سن ہوں چیک بھی کریا سجے کبے بھی کیا چہرے سے آنے کرو، جس لیے حضور پیدا ہوئی شیطان بڑا رونا، بڑا رونا، وہ سارے شدونگڑے آ گئے، میں اپنے ڈنگ ہی تانوں سنا دے تاکہ چاہ صاحب، وہ سارے شدونگڑے آئے آکھنا کہ مارے روندا بیٹا تینوں خیر تے ہے،
بھئی سارے نو تو ہی لڑاویا مرایا طلاقاں دیوائیاں بیڑا خرک چکی دا موڑ سیر وچ مٹیاں گھات کے روندا بیٹھا اے سیر دے وچ اپنے ریت گھات کے علماء لکھیا سیر ریت گھات کے روندا بیٹھا میرا خالد ہے کدے تھال وچ بڑیا ودا بولو تا صحیح چمک اے حضور نے جڑی گل تے کرنی پائی کدے پتہ نہیں کدے بڑیا ودا سی یا کدے او بیٹھے ہو مدینے جاؤ انشاءاللہ سارے یا کدے دریا دے کنارے سمندر تے کدے بیٹھا سی بہرحال ریت تو مینوں چیتا ہے تے میں کہ چلو تہاڈا ذوق ہی پورا چکر او نا ریت گھات کے بیٹھا روندا ہے شتونگڑی آ گیا مرے روندا بیٹھا خیر تے ہے او سا کیا آج میری ساری دی ساری محنت برباد وہ کیویں ہیں خیر ہو گئے او سا کیا آج جو نبی آ گیا ہے بجے دی امت گناہگار تا ہو سی پر وہ تعلق اگر اپنے نبی دے نال رکھے چانا فرمایا نبی قیامت والے دیاڑے ایک سجدہ کرنا تے سارے نو بخشوا کے جنت لے جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ ہے بھراوانی کوئی نہیں جناب اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس جڑے بس نو بیان کیتا نا کہ وہ شفاعت کبریٰ دے مالک آ رہے ہیں اپنی امت دی شفاعت کرے سن اور میری ساری محنت رائے گا اگر حضور دا امتی آخری ویلے بھی توبہ چا کرے میں تو رول گیا وہ شتونگڑے آکھا سن ہے منے دے سن دلیل دے یہ ہوں ذرا شتونگڑے توجہ کرنے تو ست عاشق بیٹھو نا شتونگڑے توجہ کرنے انہیں آکھا سانو دلیل دے بھی یہ نبی کی میں آئے او سا کہ بھاجو میرے نال وہ سارے لے کے آگے خانے کعبے آدھا جی کعبے دے تے کو کیشا انہاں کہ جھنڈا ہے انہاں کہ کیشا دا جھنڈا ہے آکھے اے حضور دے میلاد دا جھنڈا ہے انہاں بھی رومنا شروع چکی تھا پتہ چلیا شتونگڑے آج کل دے جڑے میلاد دے جھنڈے نو روم دے نا یہ کیوں لگدا ہے کہ انہاں نو تکلیف ہوندی ہے میں کہیں نہ تے وڈکیاں نو بھی نہیں ہوئی آئی تے انہاں نو بھی نہیں ہونی ہے توجہ ہے بھراواں دی کہ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے جھنڈے لوائے کعبے دے ہوتے وہ ویکھ کے حال حال چپائی میں کہہ رہے کعبے تے جھنڈا لگے تے شیطان روندا ہے عاشق آج تیرے گھر تے لگے تا موڑے شتونگڑا نہیں روئے گا اپنے گھر تے مصطفیٰ دا جھنڈا لگ سی میلاد اللہ سارے دسو گل دور نہ ٹر جائے اس راہ شیطان بڑا رونا ہے تے چوتھی واری کدو رویا جدو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو سورۃ الفاتحہ شریف عطا فرمائی ہے اے چار موقع ہی نے یاد کر لو پکا لو جیڑا حضور دے میلاد تے گل بات کرے نا تو سمجھ اچھے اے او اتنی گل اگے تو جانا ہی کدا ہی نہیں بیٹھے ہو بیٹھے رہے یہ گل بڑی سمجھن والی نے اے میں لمے جھیڑے میں کدی پیا ہی نہیں میرا ایک اپنا دیسی جی انداز ہے او بڑے اپڑا اچھا کلا 100 روپیہ لئی تے ہور ہی دے اچھا 200 ہو گیا اتنا پات کر کے ابھی 100 روپیہ تو دا کرایہ لگ جانا اللہ دا بندہ کلا بالا میں تو اندی سی جائی کوئی نہیں مرو بیٹھے ہو ہاں اس واسطے نا یہ عوام ساڈی ہے نا جو بال اتنا پد کر کے آیا شودا ادھر میں دھیان فرمایا شیطان 4 واری رونا ہے لیکن جڑی میں بات عرض کر رہا اگر مکے نو ویکھیا جاوے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اے ولادت کا ہے حضور تے جلوہ گری فرمائی ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات دی آقا کریم علیہ السلام دی آمد اس دا جشن اس دا چرچا اس دی خوشی یہ بڑی لوگ آج کل سادہ بات کر دیں او جی آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم نہیں کرتے اتنی بات کر کے سیڑتے ہو گیا اور تو پریشان ہے بھئی یار گال تو ٹھیک ہے آمن دی خوشی تے کرنے تے جامن دا غم تے اسی نہیں کر دے سمجھ آ رہی ہے سنی بنیا کر صرف ایک لفافہ چاوڑا دا بھیڑ کے گھر نہ جا کر کیسا پکا بھی لیا کر ہوں میں بولوں گا ہوں لگ جاندہ پتہ مڑ کیڑا پکا سنی بیٹھا ہے میں کہا جڑا گوڑا ہے بکواس کر دے نا کہ آمن دی خوشی کر دے جامن دا غم نہیں کر دے میں کہا جامن دا غم وہ بغیرت کرے یہ دا نبی مر گیا ہے ساڈا کل بھی زندہ ہوا ساڈا آج بھی زندہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ یا رسول جزاک اللہ ساڑھے سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن جنان دی وجہ تو سانو بریلوی آکھیا جاندا ہے توجہ ہے آج کل بعض لوگوں اس سے بھی مسئلہ بنیا کھلوتا ہے پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے سانو بریلوی نہ آکھو میں کہا پتر تو ہے ہی نہیں بریلوی میں آکھا کی مطلب ہے
کیا مطلب ہے بندہ بنو یار ایویں گھٹیا حرکتاں کردے ہو یہ تواڈے وڑکیاں تے گھٹیا حرکتاں نہیں کیتیاں تانوں کی ہو گیا ہے اور پھر لفظ بریلوی نال چھیڑا ہے یاد اے دی کو غلطی ہے تے سانوں دس کمال والی بات ہے جناب خدا دیو بندیو یہ جڑا لفظ بریلوی ہے نا مسلک ساڈا اہل سنت ہی ہے بریلوی ساڈی غیرت دا نام ہے اپنے اندر اتنی غیرت پیدا کر لو نا لیکن ایڈے لکھیا میں آ جڑی میں گل کردا مینوں ریکارڈ کر ہو سکتا ہے کسی پیر دے دماغ وچ آ جائے او دا دماغ سیدھا ہو جائے آج کل نال جڑے کنا دے کچے ہوندے نے او پیراں نوں بھی گاڑی کھلوتے ہی نہیں خدا دا خوف کرو پڑھ لو اپنے بڑکیاں دیاں کتاباں اور یہ بات نو سنو کیوں امت وچ تفرقہ پیدا کردے پئے ہو کیوں نویں پاسے لے کے جاندے پئے ہو اعلی حضرت دی ایک کرامت ہے اعلی حضرت دا ایک تسلب ہے تغلب ہے جس ویلے بھی میرا چان تو لفظ بریلوی تو جتنا بھی بج یہ تو بج نہیں سکتا میں کیا میں چیلنج کرنا تینوں پاکستان دے وچ کوئی مسجد یا کوئی مدرسہ سنیا دا تو لفظ بریلوی تو بغیر میں ریجسٹر کروا دے تیرے روپیہ کروڑ انعام دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ ترے چار بندے رنگ بھلی بیٹھے ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کوئی مائی دلال میں اپنی مسجد مدرسہ اس لفظ تو بغیر ریجسٹر کر کے بھی کہا حکومتی کاغذات ہے اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے اعلیٰ حضرت تیرے سینے تے چڑھ کے رکھتے ہیں تو کسے بول رہے اب اولا سنیہ ڈھلا پیا بیٹھا ہے چار پانچ بندے رنگ بھان گئے جڑے نہیں سن سکتے سیر تے ہو جاؤ یہ تھے امام احمد رضا دا ذکر ہو رہا ہے سمجھ آ رہی ہے یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے اعلیٰ حضرت دا تغلب ہے غلبہ ہے اعلیٰ حضرت دا جس ویلے بھی حکومتی کاغذ سے سائن ہونے نہ میرا پوتر یہ مسجد کسی اہل سنت کی اگو ایڈا موٹا کھانا بنے ہوندا آدھے 10 دیو بندی ہیں یا بریلوی ہے ہن دس یہ بات ہے حضرت قبلہ بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ گرلا شریف والے اے میں وڈکیاں دی گل پیا کرنا آپ بیٹھے سن کہ جدو اوقاف دے بندے آ تو نہ کہ بھی تہاڈی مسجد نو رجسٹر کرنا ہے تے دسو تسی کون ہو فرمایا اہل سنت انہاں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن بریلوی لکھنا ہے یا دیوبندی آپ نے مفتی صاحب نے آکے ہاں بھائی دسو بھی کی لکھنا انہوں نے کہا حضرت آپ گل بھی نہ لکھیا فرمایا نہیں یہ جے اساں لکھنا ہے تے بریلوی لکھنا ہے فرمایا اگر اس لفظ تو پیچھے ہٹیے کہ احمد رضا نے جنہیں سانو عاشق بنایا ہو کیرے پاسے جائے گا فیضان آل حضرت جاری رہے گا فیضان آل حضرت اور اگلی بات ایک منٹ اگر کسی بات میرے اس کتاب کی فوٹو چاہیے میں فوٹو چھکی بنائی نے میں تنو فوٹو دے سکتا آپ نے فرمایا یہاں پر بریلوی لکھو کیونکہ ہم کوئی ہجڑے ہیں لفظ میں موجود ہے فرمایا ہم کوئی ہجڑے ہیں لکھا یہاں لفظ بریلوی امام احمد رضا کی تعلیمات وہی ہے جو محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کیا بات ہے بیٹھے ہو 5-4 بندے دی زبان اللہ بند ہو گئے ہومنی آئی تو کچھ بھی کوئی نہیں جناب اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت توجہ صحیح کیا بات ہے سادہ بات ہے پیغام دینا میری ذمہ داری جڑے دن میرے ساہ ہیں نو لے لو پیغام واہ 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 ویسے ایک اعلان میں ہونے کر دے 5 اکتوبر ٹھیک ہے یہ صبح 11 بجے محفل شروع سی اثر دی نماز تک چل سی اے اڈا جوید آباد ہی نا اڈا جوید آباد دے اوتے میرا خیال ہے منکیرے دے گواڑ کی دائی سراں دے نال اے اوتھے مطلب پرسوں دی گل ہے میرا خیال ہے آ جڑا اگلا بدھ جڑا آندا پیا ٹھیک ہے 5 اکتوبر اگلا بدھ اس دہاڑے بھی تائیدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے اور اے شہزادگان جڑے سواگ شریف دے نے او اور بارو کریم یہ سارے شہزادگان رل کے کانفرنس کروا رہے ہیں اور ایک کانفرنس جڑی ہوئی بڑی باطل سوز ہوئے گی سمجھ آئی تفصیلی لفظی انہاں دے چھوٹے پٹی جا سن اے میرا پتر بعد مدینے جب بعد اعلان کرے سی ہن سارا اعلان میں اپنے آپ تو نہیں کرنے یہ تو پیراں دا اعلان ہے میں تاں پیا کرے نا بولو تو صحیح چا مدینے جاؤ سبحان اللہ توجہ ہے 5-4 بندے ڈلے پائے بیٹھے ہو اجے تو صحیح میں رینچ ٹیٹ کیتا ہی نہیں اجے تو میں بڑے حوصلے نال مسئلہ سمجھایا ہے
اس واسطے کہ اسی مسئلہ ہی سمجھانا ہوتا ہے. سمجھ آئیے گرامی قدر حضرات 5 اکتوبر 11 بجے تو لگ کے اثر دی نماز تک اور ہوتے کس کس آنا ہے ذرا سن لبیا ہے. پروفیسر صاحبزادہ محمد زید سراجی صاحب آستانہ علیہ موسیٰ زئی شریف. ٹھیک ہے. استاذ الکل حضرت علامہ مفتی فضل الرحمان صاحب بندیالوی دامت ذلہ آپ بھی تشریف لے کے حسن. آل نبی اولاد علی پیر سید محمد شعیب شاہ صاحب ڈیرہ اسماعیل خان آلے آپ بھی تشریف لے کے آؤندے پین. وہ دے وچ علامہ مفتی محمد اسلم فیضی صاحب سواگی آپ بھی تشریف لے کے آؤندے پین. علامہ پروفیسر عبدالعلیم جلالی صاحب ملتان تو آپ بھی تشریف لے کے آؤندے. اے فقیر حقیر یہ بھی اتھے حاضر ہوندا پہ ہے اور یہ محفل صبح تو شروع ہو جاسی. یہ جڑا پہلا بیان شروع ہو سی غالباً 12 بجے شروع ہو جائے گا. اس تو بعد پھر 12:45 تے دوسرا بیان ہے, 2 بجے تیسرا ہے, 3 بجے 4 بجے بیان ہی بیان ہونے نے. یہ نہیں کہ تسی ہن میں ٹائم اس تو نہیں دسدا پیا بھی اپنی پسندی شخصیات نو نہ سنیا کرو, سارے سنیاں نو سنیا کرو. سمجھ آ رہی ہے. اور اتنے بہترین اتھو قافلہ لے کے جانا ہے. حضور دی ختم نبوت دے سپاہی جاسے نے اتھے پائے انشاءاللہ. پھر اتھے جناب علی اسی پیغام دیواں گے. مینوں جڑا اتھے موضوع پہلو ہی پیر صاحبزادہ پیر محمد افتخار صاحب سواگی آپ نے فرمایا کہ تو اتھے عقیدہ اہل سنت بیان کرنا ہے. عقیدہ اہل سنت اعلی حضرت اور حضرت مجدد پاک دی تعلیمات دی روشنی دے وچ. سمجھ آ رہی ہے. تے تساں ضرور تشریف لے کے آنا. امید کرے سائیں کہ تسی سارے بھرا تشریف لے کے آؤ. یہ میں گل اس تو کیتی ہے گرامی قدر حضرات, ایک تے سانو ضرورت ہے کہ اسی اپنی قوم دی تربیت کریے, اور دوسرا یہ بھی ضرورت ہے کہ جڑے لوگ ہو نا میرے بھائی ایو مسئلہ بد مذہباں دے نال آ بھئی اپنے وڑکیاں نو پڑھ دے نہیں تے آ کے نویں تو نواں مسئلہ گھڑ کے کر دینا جناب. ایو مسئلہ اج کل دیاں لوکاں مولویاں تے پیراں نو اپنے وڑکیاں نو پڑھو صحیح. آواز کمزور آ رہی ہے آپ حضرات دی یار. اچھا یہ تھے بس اوقات ہیں جو کوئی مسئلہ دسے نا تو بس اوقات نہیں یار پیر صاحب کو نہیں بتانا چاہے. وہ پیر تاج کمپنی دا ہے کیوں نہیں دسنا چاہیے. میں دسو نا بعد انہاں قیامت والے دن ساڈا گریبان پھڑنا بھی 2-2 ہزار بندہ انہاں دے سامنے باندا تے سانو دسدا ہی کوئی نہ. جویں او مجمع نو دس نہیں اسی مجمع نو دسی بیٹھے ہیں. پسند تسی آپ کرنا بھی سودا او دا ٹھیک ہے یا سودا احمد رضا دا ٹھیک ہے. وہ جو نہیں فرما رہا ہے بیٹھے ہو. اس واسطے جاگو میرا چند گل کدائیں دور نہ ٹر جائے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے تو ساڈا مسئلہ ویسے ہی حل کر دیتا ہے. اور کس انداز نال حل کیتا ذرا توجہ فرمائے. اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے. بولو تو صحیح ہنڈیلے بہ گئے ہو. جب اعلیٰ حضرت نے فرما دیتا ہے کہ ساڈے امام نے تو سانو سارا مسئلہ ہی سمجھایا ہے. آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے. تو میں کہا چلو گال بانڈ لینے ہیں. آنے کی خوشی ہم کر لیتے ہیں, جانے کا ختم تم دلا لو. دلوں کو رل مل کے کر لو. یہ کون سا انداز ہوا یار. اور سبل الہدا والرشاد اس کتاب نو پڑھ کے دیکھو, یہ اندر ایک بات موجود ہے. ویسے بہت سارے علماء ائمہ عرفاء صلحاء انہاں اس بات نو لکھیا ہے. آقا کریم دی زیارت ہوئی ایک بزرگ نو تو نہ پوچھیا حضور تہاڈی امت جویں جویں دن دیہاڑے سال مہینے ود رہے نے اسی طرح نا انہاں دا ذوق شوق ود رہا, تہاڈے دیوانے ود رہے نے, اے پیغام ود رہا ہے, اے جلسے جلوس تے جھنڈیاں تے لیٹن تے لنگر تے ود رہا ہے. حضور تساں بھی خوش ہوندے ہو. نبی پاک نے پتہ کہ جواب دیتا ہے, فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی. ترجمہ تہاڈی بولیے چ بندا بھی جڑا ساڈے جمن تے راضی ہے اسی بھی اسے دے جمن تے راضی. ہن فیصلہ تسی آپ کرنا بھی حضور دی آمد تے خوش ہونا یا نہیں ہونا ہے. ہونا ہے نا خوش. گرامی قدر ذرا کی ہوتے بات ہے. آقا کریم علیہ السلام دی آمد تے صرف خوشی دا نام اینو یاد کرنا موقع نو ایو میلاد مصطفیٰ کہلاندا. اور پھر نبی پاک علیہ السلام دے فضائل کمالات, آپ دے معجزات, آپ دے والدین, آپ دے حسب نسب دا بیان, آپ دی سیرت دا بیان, یہ سارا مجموعہ میلاد ہے. یہ کیا ہے؟ مجموعہ میلاد ہے. بس یہ حضور دی آمد مومن خوش ہو گیا, میلاد ہو گیا. اور اس خوشی واسطے یاد رکھو ضروری نہیں ہے کہ تسی یہ تمبو لانے تے تاں ہی خوشی ہونی ہے, ساؤنڈ لانا تے تاں ہی ہونی, کیمرے نے آنا تے تاں ہی ہونا ہے, تے یہ کوئی 50-60 ہزار والا مولوی آنا تے تاں ہی ہونا نہیں. ہو بھائیا تو اپنے گھر گیا ہے نا جاندا جلیبیاں 50 روپیاں دیاں لے جا تے سارے نو آکو حضور آ گئے, اے لنگر کھا لو. اے بھی میلاد ہو جائے. بیٹھے تو کوئی نہ سو سارے بیرا. اور میرا کہنے بھی میلاد ہے, لیکن علماء فرماتے ہیں اس طرح جڑا پورا علاقہ اکٹھا کیتا جاندا ہے اے نال قوم دا ذوق شوق ود جاندا ہے. یہ ذوق شوق ودنا اور اہل سنت دی اجتماعیت واضح ہو جاندی ہے. توجہ ہے نا.
بہت سارے کام ہوندے جڑے گھرے ہو جاندے پر مڑ بھی اسلام نے اکٹھا کیتا ہے. تسی آکھو کہ مثال دے طور تے فرمایا جڑا ماں پیو دا چہرہ ویکھ کے قبول ہائی دا ثواب ہے تے مڑ بھی فرمایا مکے آ کے بھی کار. اے دا مطلب کی ہے؟ دلا پیا بیٹھے آئی تے تیرا گھرے ہویا پیا ماں پیو دا چہرہ خوشی نال ویکھ کے آئی دا ثواب تے ٹھیک ہی ہوئی. مڑ مکے کیوں جاننا ہے یار؟ یہ تو میں نہیں پتا. میں کہ پتا ہوندا تے سنی نہ ہوویں. سمجھ آ رہی ہے؟ اے اجتماع عزت دا ظاہر کرنا ہوندا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اے علماء نے باقاعدہ وجہ لکھی ہے. اے جڑی جماعت دے نال نماز پڑھن دا حکم کیوں ہے؟ تاکہ محلے طور تے پتہ لگے کہ یار اتنے اجتماع انہاں دا یہ اکٹھے نے. جمعے تے پورا شہر اکٹھا ہوندا ہے. اے مسلمان دے دی اجتماعیت دا دن. عید تے پورا علاقہ اکٹھا ہوندا ہے. جو نہیں فرما رہے اے میں وجہ دسدا پیا فقہاء نے جڑی لکھی ہے. اور اسے دے تحت صوفیان لکھیا ہے. ایک صوفی دے کول کسے پوچھیا بھی آج مسلمانہ دی او زمانے چ عزت نہیں ہے کیویں عزت واپس آ سکدی ہے؟ فرمایا ہر نماز ٹائم جدو عید والا رش پہ گیا سمجھ لو مسلمانہ دی عزت واپس ہی نہ دیکھو. یہ تو مسجد وچ وڑ کے راضی کوئی نہ ہوئے. یہ کئی پورے محفل وچ نہیں باندھے. ہن اتنے پورا بھریا بیٹھا نا کئی بندے باہر بیٹھے ہو سن جدو سلام شروع ہونے سارے آ جانا. او عاشقان مصطفیٰ نہیں عاشقان لنگر ہی نے. اپنی توجہ نہیں فرمائی. لنگر بھیڑ پارٹی. تو اس واسطے سارے لوکاں دے رویے بدلے ہوئے نے. جس لئے اذان ہوئے مسجد دا رخ کر. پوری بستی دے ووٹ ہوندے نے 2000 تے مسجد وچ بندے لبدے نے 3. ہن بابے تے بول پے چکے بابے تے مسجد چل کے نماز پڑھ دین تے جوان کیویں بولے سن اساں ٹی وی تے بیٹھ کے بھور جی دیکھے جے تیری نماز پڑھیے. خدا دی نے نماز پڑھیا کرو. اور پیر جی بس دعا کر حضور پھوک کا چمارو کامیاب ہو جاوے. اللہ دا بندہ اوے نماز جدو اذان ہوندی ہے مؤذن ایو آدا ہے حی علی الفلاح. آ جاؤ کامیابی ایتھے ہے. کامیابی تیری مسجد تے تو ساڑیاں بھوکاں جی لبھی جان. ادھریاں بھوکاں مریندے ساڑی اپنی بھوک نکلنا لئی ہو جاندی. نہیں توجہ فرما رہے آپ. او تھوڑا جا حوصلہ کرو. بالکل برکات ہے. نیکاں لوکاں دے کول دم کروانا ہاتھ چومنا بالکل جائز ہے. دوسری رائے نہیں ہے. اور لیکن کوئی آپ بھی کشا کر کے ویکھ لے کر جائے بندہ رب نو سجدہ کر لے 5 نمازاں دی عادت پاوے قرآن دی تلاوت دی عادت پاوے. لیکن ایتھے ذوق شوق ہی کوئی نہیں. لیکن میں تانوں ایک گل ضرور دسی جاواں. میں پچھلے سال نومبر دے وچ لاہور گیا. ایک عالم دین نال میری ملاقات ہوئی. انہوں نے دسیا کہندا ایک دن نا میں نا بڑے دنوں تو سوچدا سی بھی میں سوال پوچھاں بابا جی خادم حسین رضوی صاحب دے کول. آدھا جی میں بابے کول ٹور گیا تو میں کہا بابا جی ایک کو سوال کرنا ہے. تو بابا بڑی موج وچ بیٹھا دسو بھائی. میں آخیا بابا جی یہ دسو بھی ایڈے سونے کیوں ہو؟ تیرا رنگ جو بھکدا ہے. ساڈے جڑے بزرگ ہیں نا مطلب ہے کہ منہ تے تعریف نہیں کر. حضرت نو ویکھ لو سیدی امیر اہل سنت نو ویکھ لو. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. ساڈے بزرگاں نو ویکھ صحیح تو ایک باری چہرے تے اطمینان سکون اور نور چھلکدا نظر آندا ہے. وہ آدھا جی میرا بڑا دل کرے. تو میں پوچھا بابا ایڈا سونا کیوں ہے؟ بابے اگوں پتہ کیا کہ میں اقبال دا بھی حافظ ہاں تو قرآن دا بھی حافظ ہاں. وہ جا کے حضرت جی میرا سوال ہو رہے تو جواب ہو رہے. آپ نے فرمایا بھی گل ہے اے ہن مثال دے کے آدھے نے پوتر میں قرآن دا پکا حافظ ہے جتھوں آکھ میں پڑھتا لیکن میری گڈی اس قرآن تشریف فرما ہوندا ہے. میری لائبریری دے جی میں قرآن پڑھنا نا اور میں اکثر پڑھنا. آدھے نے میں قرآن کھول کے تے دیکھ کے پڑھتا. وہ سا کہ سرکار مینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی بھی سوال میرا بھی تساں سونے کیوں تسی پہلو آ کے میں حافظ ہاں موڑا دے میں کھول کے پڑھنا. تے بابا موڑا اپنی بولی زیادہ جلا ہو گیا. لیکن مسئلہ نہیں سمجھ آیا. انہاں کہ نہیں آیا. وہ آ کے لگے پہ مسئلہ اے وے پتر ہن سنی. وہ جدو قرآن کھول کے میں قرآن نو دینا نا تے میرا میں نہیں دیتا ہٹ کے قرآن بھی مینوں دیتا پیا ہوندا. جو نہیں فرمائی آدھے نے جدو میں قرآن نو ویکھاں تے میں قاری پڑھنا تے جدو قرآن مینوں چا ویکھے تے میں سونا ہو جانا. پڑھ سو قرآن کے کوئی نہ. قرآن مجید برہان رشید نو پڑھو نماز پڑھو رب نو سجدہ کرو والدین دی عزت کرو احترام کرو. ایو تے نبی پاک دی آمد دا مقصد آ. بولو تو صحیح چا. گرامی قدر حضرات انہاں مسئلے نو سمجھا کرو اور یہ بڑے ضروری نے. اور اگلی بات ہن اے پیغام نال نال تے بڑا ضروری ہے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا فرمایا قسم ہے سانو اس شہر دی جدے وچ تسی ہو اور میں تو دسی بیٹھا کیا بندا ہے. اور اگوں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس والد دی قسم جدے تسی پوتر ہو. اللہ اکبر. اور ایتھے بھی نسبت مصطفیٰ دا ہی تصدق ہے.
یہ پچھلی گل سمجھی بیٹھے ہو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی. یہ جڑی اللہ نے محبوب دے والد دی قسم چاہیے نا، فرمایا اس واسطے نہیں کہ تو والد ہے، اس واسطے کہ تیرا پوتر محمد. اس واسطے چاہیے. اور علماء تفسیر نے 3 قول بیان کیتے اور چوتھے قول میں بالکل سادہ انداز نہ رکھے تے تفسیر دی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلا قول سن لو، توجہ ہے تو سنو بنا مطلب. پہلا قول، اس والد تو مراد کون ہے؟ والد تو مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. فرمایا آدم تیری قسم، ذرا دھیان فرمایا فرنٹ سیٹ والے، آدم تیری قسم کہ تو سارے دا باپ ہے. اور تیری قسم پتہ کیوں چاہیے؟ تو تیری ساری اولاد دے وچ ایک پتر ہے جدا نام محمد ہے. اس باپ دی قسم جدا بیٹے تسی ہو حبیب. یہ محبوب پاک دی نسبت ویکھو. آدم علیہ السلام دی قسم وچ بیجی تے حضور دی وجہ تو. دوسرا قول علماء فرماندے نے، دوسرا قول ہے کہ اس والد تو مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. آپ دے جد کریم مانگ مانگ کے لیا نا. وہ جو نہیں فرما رہا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے مانگ مانگ کے لیا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتنا. وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات، مانگ مانگ کے لیا ہے. فرمایا تواڈے باپ ابراہیم دی قسم، پر ابراہیم تیری قسم کیوں ہے کہ تیری اولاد وچ محمد ہے. یعنی ابراہیم جیسے جلیل القدر نبی قسم چوی جی حضور دی وجہ تو چوی. انہیں تے تیسرا قول بھی سن لو کیا ہے. فرماندے نے ووالدین وما ولد، والد تو مراد حضورن. یہ قول ہے جناب، والد تو مراد حضورن اور ولد یعنی اولاد تو مراد یہ ساری امت مسلمہ. جنہ حضور دا کلمہ پڑھیا تسی آکھو گے ای کیویں ہے؟ میں کہ سمجھے نا قرآن وچ یہ علماء نے دلیل دتی. اے روح بیان چالو اس یاد تا تے 24 لکھے ہوئے نے. بیٹھے ہو منہ ہی گھٹ جاندے ہو خدا دے بندے ہو. فرمایا والد تو مراد حضور خود دن، سمجھ آئی؟ اور ولد تو مراد حضور دی امت ہے. ٹھیک ہے؟ فرمایا اے امت اے جڑی تواڈی قسم چویجی اس واسطے کہ تواڈے اوتے سایہ محمد عربی دی ہے. اور اگر توجہ ہے تے دی ہن دلیل بھی دیواں کیویں ساڈے باپ نے. علماء نے اتنے بڑا سونا نقطہ لکھا. فرماندے نے قرآن پڑھو نا 21واں سپارہ تو دے وچ موجود ہے وازواجہ امہاتہم. فرمایا کہ جڑے میرے نبی دیاں بیویاں نا، فرمایا ایمان والےو تواڈیاں ماواں نے. ساڈے نبی دیاں جڑیاں بیویاں نے وہ ساڈیاں ماواں نے. تے جدوں انہاں دیاں بیویاں ساڈیاں ماواں نے تے مڑ حضور کی لگے؟ اے دلیل دتی علماء نے کہ نبی پاک دیاں بیویاں امت دیاں ماواں نے تے نبی خود امت دا باپ ہے. لیکن یہ مسئلہ ہے کہ وہ روحانی ماما نے، اے روحانی باپ ہے. لیکن ایڈے جے سنیا ہے کوئی یہ نہ کہ روحانی رشتہ جڑا ہوندا ہے جسمانی رشتے تو وہ تے گھٹ ہوندا ہے. میں کہ نہیں، میرا چن ساری کائنات دے ماں پیو رلا لے، اللہ دی قسم ہے مصطفیٰ والا رشتہ موڑ بھی اگے ہے. یاد رکھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا ساڈے نال تعلق ہے وہ ماں پیو دے رشتے تو اگے ہے. آپ کہو گے اس سے کیا دلیل ہے؟ حدیث پڑھنا بخاری شریف دے وچ ابتدا دے اندر. ٹھیک ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تواڈے وچ اس لے تائیں کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکدا جس لے تائیں وہ اپنے ماں پیو تو ود کے اولاد تو ود اپنے آپ تو ود کے او میں مصطفیٰ نال پیار نہ چکرے. کیا مطلب؟ یہ مطلب ہے کہ ہر رشتے تو ود کے حضور دا رشتہ افضل ہے. توجہ نہیں فرمایا پہ آپ حضرات. ادھر دیکھیں میری طرف، حضور روحانی باپ ہیں. اور ایک حدیث پاک یہ بھی علماء نے اتنے لکھی ہوئی ہے. فرمایا آنا لکم بمثل الوالد. میرے آقا فرماندے نے لوگو او میری امت سن لو جے سمجھ آ جاوے تا. فرمایا مینوں عام نہ سمجھا، میں تہاڈا رسول تے ہاں، میں تہاڈا نبی بھی ہاں، میں آخری نبی بھی ہاں، میں تاجدار ختم نبوت بھی ہاں، سب کچھ ہے. لیکن میری مثال انج ہے جویں میں تہاڈا پیو ہاں. حضور فرمایا ہے میں تہاڈے مثل والد ہاں. صدقے جاواں جڑے چوپ بیٹھے ہو حضور دی گل تے تنے بولیندے. سمجھ آ رہی ہے؟ کئی علاقیاں دے وچ میں ویکھیا اوتھے پیر صاحب نو آدے نے ساڈا مائی باپ ہے. اے شیخ پورے دے علاقے چ میں اوتھے گیا، کئی پیر آدے نے ساڈا مائی باپ ہے. یعنی پیر نو مائی باپ مندن. اور یہ روحانی طور تے مننا کو منع بھی نہیں، پیر بندے دا پوتر ہوے تا. او خدا دا بندہ جڑے میرے سجے کھبے بیٹھے نے، خدا دی قسم ہے انہاں دے نال تے میرا دلی پیار ہے. سمجھ آئیے؟
یہ جڑی میں گل سمجھا نا تھانوں بھی کدائیں جڑے ٹھگ نے نا ٹھگ انہاں دے کو لٹی ہی نہ جویا ہے بہروپیہ اگر پولیس والی وردی پا کے آ جاوے تو پولیس والا نہیں ہوندا سیان پیدا کر تھوڑی جی پیر کامل ہی ہونا چاہیے سمجھ آؤں پئی ہے ان مائی باپ آخر حرج نہیں تو میں کہ جی پیر مائی باپ ہو سکتا استاد باپ کی جگہ تے ہو سکتا تو میں تو نبی دی گل کرتا بیٹھا اور حضور نے خود فرمایا ہے اور یہ قرآن دی بھی نص تو ثابت ہے اور حدیث تو بھی ثابت ہے لیکن ایک میں گل ضرور چکر ہوں آج کل کئی لوگ ایسے ایسا ویکھے جہنم دے کتے بلکہ جہنم دے خنزیر جڑے حضرت اما عائشہ پاک نو بہوں بھوک دے بولی قسم دے بھی ہیں بول ٹہری قسم دے بھی ہیں بیٹھے بولو ہاتھی گوڈے چھاڑ مرے تو جویں سمندری دی لاری دی انتظار بیٹھا نہ بول تا صحیح چاہ سمجھ آ رہی ہے بولی قسم دے بھی گل ٹہری قسم دے بھی روسی نسل دے بھی ایرانی نسل دے بھی بڑے بڑے کتے ویکھے نے جڑے بھوک دین پر میری گل نو غور دے نال سن نہیں میں جھٹکا جیا بندہ تے جھٹکے طریقے نال گل سمجھائی نا میں کہ جڑا اپنی ماں دا گستاخ ہوے اونوں جنت نہیں دینی تے جڑا مومناں دی ماں دا گستاخ ہوے اس کتے نو کیویں دینی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری دیکھو سٹیج والے بولے تو سبھی کو ہلو پھرکوا میرا پوتر ہے یہ مطلب یہ عقیدہ اسے چیز دا تے نام ہوندا ہے سمجھ آئیے تواڈی سال تو بعد ٹویننگ بھی نہ سا کر سکیے تے فائدہ ہاں ٹان ہو جاؤ جناب پتہ تے لگے نا تسی تک اج سن کے گئے ہو گرامی قدر حضرات اس واسطے جڑے مسئلے ہوندے نا نال جڑی ٹویننگ ہے فقیر دی کچری ہاتھ سمریا صحیح چاہ اینو ذرا اپنے ذہن وچ رکھنا ہے عقیدت انشاءاللہ تانوں فٹ رکھے گی اللہ دے فضل دے نال گرامی قدر حضرات جڑی میں بات عرض کردا پیا فرمایا والد وما تیسرا قول ہا کہ حضور والد نے اور امت ولد اولاد دی جگہ تے ہے اور چوتھا قول اور اے او ہے جنے فرمایا کسی تفسیر دی لوڑ نہیں والد وما ولد فرمایا حضور تواڈے باپ دی قسم بس تے میں کہدا حضور دے باپ دا نام کی ہے کہ عبداللہ میں کہ عبداللہ دی قسم ہے حضرت عبداللہ دی قسم ہے نبی پاک دے باپ دی قسم ہے اور میں کہنا آئے مولویوں نو سمجھ آ جائے جتنے بتاور رشید ہے بک بک لکھی نبی پاک دے والدین دے خلاف کہ نہیں ان کا ایمان ثابت نہیں ہے اور میں کیا گوڑیا اور خدا دا خوف کرو مولویوں نجدیوں حیا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے باپ دیاں قسماں چاہے یہ دے ہاتھ اپنے چاہ کے بولے اپنے پیو واسطے تو بولنا ہے مولویوں نو بڑھانا ہے ہماری ماں کی شان بیان کرو ہمارے باپ کی تیرا ماں باپ کی شان بیان ہو سکتی ہے میں حضور دے باپ کی شان بیان توجہ ہے بھرامدی کا کوئی نہیں نبی پاک کے والد کی بات کر ادھر آ سمجھ آ رہی ہے کہتا جی وہ کلمہ نہیں پڑھا ہوا میں کہا نسل مکی اب بڑھ کے مرنی شاءاللہ کاکھ نہ بچی لوٹا کمپنی ایتھے تو کوئی نہ ہو سو نبی پاک نے کلمہ تو 40 سالوں کے بعد پڑھایا تھا ماں باپ تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے ابھی حضور دنیا میں نہیں آئے 2 ماہ رہتے تھے تو نبی پاک کے والد فوت ہو گئے 5 سال کی عمر والدہ فوت ہو گئی جنہ اس زمانے نہیں پایا جدے کلمہ ہاں تو کنے کافر آگ سکنا ہے مردودہ جڑے 5 سال چوپ شاہ بیٹھے ہونا میرا دل کردہ تو انہوں لفافے کھتی جاما تو دریا سے دے نواز کے لائے ایسے مردود دے نال میرا کلام ہے تو ستے عاشق بیٹھے ہو نبی پاک دے ماں باپ نو بھوکنا ہے خدا دا خوف کر اور ایتھے بڑا جناب علی مچھا شوشن تیل لا کے بال 5 پڑھدا سیدھا مدرسے میرے پوتر نو حافظ بناؤ تے میں کہا خیر تو ہے آگے جی مولویاں کول سنیا جے دا پوتر حافظ بن جاوے او بھی تو تے ماں پیو بخشیا جاندا ہے اب میں کیا نسل مکی تیرا پوتر حافظ بن جاوے تو تو بخشیا جائے گا تے جے دے پتر تے سارا نازل ہویا انہاں دا ماں پیو نہ بخشیا جائے گا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت شان عظمت مصطفیٰ شان عظمت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت اللہ کریم تو انہوں خیر و برکت عطا فرمائے میں نے دستا پہ بال پہ چلا پیک تے نہ رہے تو کئی بندے سڑ دیں
میں کہا ہے بھائی آئی دیاڑے ویکھنے آن یقین فرماؤ آئی دیاڑے ویکھنے آن دیکھو یار تانوں لپیک دے نعرے تو سنن دی لوڑ کوئی نہیں ہاں اگر تانوں کسی بندے دے نال اختلاف ہے تو تسی ایک ادب دے دائرے کر سکدے ہو تانوں اگر تحریک لبیک دے نال ہے تے تسی ادب دے دائرے کر تحریک لبیک نو بھی چاہیے ادب دے دائرے دی گل کیتی کرو دیکھو نا جڑی بات صحیح ہے وہ صحیح ہے نا مزید مطلب یہ تیری بھی تاج کمپنی نے تے تہاڈا قصور ہے تے یا انہاں دا قصور ہے تے تسی نہیں بھائی جان اگر کوئی کتے لفظ ایسا نکل جاندا ہے انہوں بیٹھ کے حل کر لو اللہ اللہ خیر صلی اللہ کئی بندے ہیں نا ان کا کراچی دا ایک اس کتے نے بک بک کیتی ہے پرسوں میں سنی ہو میرے کول وائس موجود ہے 9 منٹ دی یقین کرو اس نے پیر الیاس قادری صاحب نو اتنا گالی کڑیاں میں تو دس نہیں سکدا اگر آکھو تے پیر صاحب معتبر نے میں انہاں نو دے دیاں گا تسی او سن سکدے ہو اگر اور کوئی بندہ لینا چاہے مینوں کوئی مسئلہ نہیں اور وہ اپنے آپ نو آدا جی میں تے ٹی ایل پی والے میں کہ ایو جڑا کتا بندہ ٹی ایل پی چ نہیں ہو سکدا حق ہے سمجھ آ رہی ہے ایو جڑا کمینے اور بے غیرت بندے اے کئی مولوی میں ویکھن جنہاں دے منہ تے کتے بننے ہوئے نا اپنے آپ انہاں دا ٹکر ہن چلدا نہیں نا ہن ٹکر ادو چلائیندے نے میں آکھاں بھی ٹی ایل پی والے انہاں نو بھی کڈ کے سائیڈ تے مارو جو اے بے غیرت ہیں جڑے تواڈے پیر وڈی جاندے ایو جڑا کمینیاں نو پیچھے کر دیو رب نے کل بھی تانوں عروج دی تہاج بھی تانوں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ ہے یہ دو چار ہیں جنہاں دے منہ تے کتا بنے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا جنہاں نے باندریاں ورگی شکلاں تے کان انج کردے نے پوچھن والا کوئی اس واسطے اے بدتمیز بندیاں نو سائیڈ تے کرو بھائی میرا سودا پسند آیا گل پسند آئی سارے چھٹے تو آخری بندے تک سارے دیکھو کوئی رنگ شنگ بنی تو نہیں بیٹھا سارے سمجھن دی کوشش کر بالکل غلط بندہ نہیں ہونا چاہیے ساڈی کسی سنیا دی تنظیم وچ نہیں ہونا چاہیے جڑا لڑاوے جڑا غلط گل کرے کیوں کرے بابے نے لبیک دے نعرے لاؤندے لاؤندے جان دے دتی ہے آئی تو دویاں نو پے گیا در در او مالکاں نو پے گیا اس واسطے اگر تانوں کوئی ویسے طریقہ کار دے نال اختلاف ہے تو انہوں گھر بیٹھ کے سیٹ کر لو لبیک دے نعرے تو نہ سڑیا کرو سمجھ آئی نا کسی بندے نے مجھے بابے سے اختلاف ہے میں کہ تیرا ٹبر بھی مار جاوے تیرا جنازہ بابے جیسا نہیں ہونا کیونکہ بابے نے کام کیتا تینوں نے اختلاف ہے سے واسطے بھی نمبر اوچو مسالے لے گیا سمجھ آ رہی ہے میری بات نمبر اوچو مسالے اصل مسئلے لوگ کا نوائے کھاتی کلوتے ہی نے دوستان گرامی اور اگلی بات بھی میں تو دساں جا جڑے ساڈے تحریکی دوست ہیں نا انہاں نوں چاہیے سیاست دا جڑا اثر روٹ ہے نا انہوں اختیار کرن اور وہ سیدھی جڑی بات ہے اپنے سیاسی جماعتاں دے نال بھی تعلق رابطہ بناون فوج دے نال بھی بناون میڈیا دے نال بھی بناون اس لائن چاہے ہوتے مڑ اگاں ٹپو تا صحیح نا یار ہے سمجھ آ رہی ہے جڑا ایک طریقہ کر مشورہ دینا محبت دے وچ یا رسول اللہ یا رسول اللہ